نور بھائی، آج بات ہو رہی ہے فتح مکہ کے حوالے سے، اور جیسا کہ ہم نے بھی سنا کہ اتنا بڑا لشکر گیا، جا کے عام معافی کا اعلان دے دیا گیا، اس پہ کوئی واقعہ اگر آپ بیان کریں تو بڑی اچھا ہوگا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو جہل کے صاحبزادے حضرت اکرمہ مسلمان ہو چکے ہیں، ابھی مسلمان ہوئے نہیں، ابھی معافی کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا تو ان کی زوجہ آئیں اور کہنے اے اللہ کے حبیب، کیا سب کو معافی مل سکتی ہے؟ اے اللہ کے حبیب، کیا سب کو معافی مل سکتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں سب کو معافی مل سکتی ہے۔ کیا سب کو معافی ملے گی؟ حضور نے کہا کہ ہاں ابو جہل کے بیٹے کو بھی معافی مل جائے گی، جس نے زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ اب ذرا ماحول دیکھیں، اکرمہ کو یہ بات معلوم چلتی ہے تو ان کو یقین نہیں آ رہا کہ مجھ جیسے آدمی کو بھی معافی مل جائے گی، رسول مجھے بھی معاف کر دیں گے۔ میرے والد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ٹریول کر کے گئے ہیں، اور وہاں جو مشکلات، پریشانی، تکلیف ہیں، ان میں سب سے بڑا سبب میرے گھرانہ تھا، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ کہا زوجہ کو کہا کہ ہو سکتا ہے تم نے غلط سنا۔ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ عرب کا دستور تھا کہ وہ کبھی تلوار، کبھی نیزہ یا بھالا دیتے تھے اس بات کے لیے کہ ہاں ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ میں قربان جاؤں رحمت للعالمین پر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا امامہ بطور ضامن اس عورت کو دیا کہ جاؤ اپنے شوہر کو دو۔ اب آگے دیکھیے بات، جب وہ عورت جا رہی ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی شیر خدا سے کلام کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو اکرمہ بھی آئے گا، زخمی دل ہوگا، ایسی باتیں نہ کرنا کہ اسے تکلیف ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کا دل ٹوٹ جائے۔ اس کے والد نے جو کچھ کہا تھا، مگر آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آج کلمہ پڑے گا، کوئی ایسی بات نہیں کرنا کہ اس کو تکلیف ہو جائے۔ اندازہ کیجئے اپنے شدید دشمنوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہے، تو پھر ہمارا آج کیا بیہیویئر ہے؟ مجھے پھر ایک اور واقعہ یاد آتا ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی اسلام جب خانہ کعبہ میں لاسٹ چکر طواف کر رہے ہیں تو آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں عثمان بن طلحہ وہ سامنے سے آئے، تو حضرت عثمان بن طلحہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ای المفتاح، چابیہ کہاں ہے؟ فرمایا میرے پاس ہے۔ فرمایا یہ دروازہ کھول دو، میں اللہ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ عثمان تمہارے لیے کبھی دروازہ نہیں کھلے گا۔ حضور نے مسکرا کہا کہ ایک دن ہوگا تو بھی یہیں ہوگا، چابی بھی تیرے پاس ہوں گی اور تو اپنے ہاتھوں سے کھولے گا۔ کہا لات و منات کی قسم، وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ فرمایا گا آئے گا۔ اور پھر اب اندازہ کیجئے، ذرا دیکھیے یہ موبائل دیکھیں، یہ مکہ المکرمہ سن 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ایک لشکر خالد بن ولید کی قیادت میں ایسے آ رہا ہے، ایک لشکر حضرت عزیر بن حدی کی قیادت میں آ رہا ہے، ایک دوسرے صحابہ، اور تقریباً 10 لشکر اس طرح انٹر ہو رہے ہیں اندر۔ اور قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ انٹری دے رہے ہیں۔ جب انٹری دے رہے ہیں تو نبی علیہ السلام، اب سارے کافر حیران ہیں کہ آج تو تلواریں چلیں گی، آج سر قلم ہوں گے، خون خرابہ ہوگا، آج تو خون کی ندیاں بہیں گی۔ اور ایک نے تو جذبات میں کہہ دیا الیوم یوم ملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے۔ رسول کو معلوم فرمایا لیسا الیوم یوم الرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، مرحمہ۔ اب نبی صاحب انٹری دیکھیں، آپ یہ طواف اس طرح ہو رہا ہے، نبی صاحب طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد حضور نے فرمایا ای عثمان، عثمان کہاں ہے؟ تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے آئے، ہاتھ ایسے پیچھے بندھے ہوئے، ڈرے ہوئے، اور گھٹنوں کے بل چل کر آئے، کہ ساتھ ہی رسول پاک کے عمر بن خطاب کھڑے تھے، اور تو عمر بن خطاب کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو میں گردن اٹھاؤں اور عمر بن خطاب تلوار سے گردن کاٹ دیں۔ فرمایا یا عثمان انظر الی وجہی، یا عثمان انظر الی وجہی، عثمان میرے چہرے کی طرف دیکھو۔ عثمان نے ایسے دیکھا، فرمایا ای المفتاح، چابیاں کہاں ہیں؟ جب چابیاں پیش کی گئیں، حضور نے مسکرا کہا کہ عثمان تو سے کہا تھا نا ایک دن آئے گا اور تو یہ چابیاں مجھے دے گا۔ سب لوگ اس کشمکش میں کہ آج چابیاں، یہ اپنوں کا انداز ہوتا ہے کہ جب کوئی فاتح بن جائے تو اپنوں کو نوازتا ہے، یہ میرے رسول ہیں کہ دشمنوں کو بھی نواز دیتے ہیں۔ فرمایا چابیاں تیرے ہاتھ میں رہیں گی شیبی خاندان آج بھی، اور قیامت تک تیری نسل میں رہیں گی۔ اب ایک اور واقعہ سنیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، قربان جاؤں، عرب کو ناز تھا کہ ہم جو ہے نا اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، بہتر ہیں، ہم سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ رسول ابھی ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے، حضور نے کہا اینا بلال، ان کو چھت پہ اذان دینے کا حکم دیا۔ اینا بلال، بلال کہاں ہے؟ اب وہ واقعہ پورا سنیں، مزہ آئے گا۔ اینا بلال،
بلال حبشی نے جیسے اشارہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے فوراً چڑھ گیا. اب مفتی صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ, علماء بیٹھے ہیں, میں آپ سے پوچھوں گا آپ اذان دیں گے کس جہت میں دیں گے؟ کس آپ کا رخ اذان دیتے وقت کہاں ہوگا؟ ارے کعبے کی طرف ہوگا. پاکستان میں, بیت اللہ میں, سعودی عرب میں, کہیں بھی ہوں گے. اور جو بیت اللہ کی چھت پہ ہو, ہائے ہائے, جو بیت اللہ کی چھت پہ اس کا رخ کہاں پر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں, سنیں, اونٹنی پہ طواف کر رہے ہیں, اور طواف کرتے کرتے مجھ جیسا آدمی ہوتا سوچتا کہ مجھے رخ ادھر یا ادھر دینا ہے, ایسے انگلی ڈالی جہاں جہاں چہرہ مصطفیٰ ہوتا اور بلال کا رخ ادھر ادھر ہوتا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل جی, عشق مصطفیٰ بھی ہے, اور یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ معاف کر دینا چاہیے. خاص طور پہ جب اس وقت مفتی صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں, آپ کی پاور ہے, اور اس ٹائم پہ اگر آپ معاف کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑی بات ہے. اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. اب وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد